دامت برکاتہم العالیہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا وائس میسیج تشریف لایا اور تسلی بخش میسیج اور دلوں کو راحت پہنچانے والا میسیج، اللہ کریم آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے۔ یہ میرا بیٹا ہے حنظلہ عطاری، کل انہیں جو چوٹ آ گئی تھی سر پہ اور یہ کچھ یہاں پر جو ہے وہ 3 ٹانکے بھی لگے، تو اللہ کا شکر ہے کہ کسی بڑی مصیبت یا بڑی آفت سے رب تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ عرض یہ تھی اس میں، اب یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ بار بار پٹی کھینچتا ہے اتارتا ہے، اب تو ہم آدھے کچھ ڈاکٹر ہمیں گھر پہ ہی مننا پڑے گا بار بار لگانے کے لیے، تو ان بچوں کو بھی کچھ آپ سمجھائیے یا کیا کرنا چاہیے۔ دوسری ساتھ ایک اور بھی یہ تھی، گھر میں جب ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اب گھر پہ اگر صرف اور صرف گھر والے ہی موجود ہوں تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات ظاہری صاحب نے کچھ زخم دیکھ لیا، خون دیکھ لیا، تو اب بچے کو سنبھالنے کی بجائے اس وقت خود زیادہ ٹینشن لے لیں ادھر ادھر، تو اس سے حواس کیسے قائم بھی رہیں اور جو آگے کا کام ہے کہ اس بچے کے حوالے سے کہ اس کو کوئی پٹی مرم گھر پہ بھی کوئی ہمیں ایسا اہتمام رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ کریم حنظلہ کو شفا عطا فرمائے۔ یہ اصل فرسٹ ایڈ کی سب کو ٹریننگ لینی چاہیے میرے خیال میں، اتنی کہ گھریلو معاملات ہو نا اس طرح کے تو وہ سنبھالے جا سکے، لیکن نہ ٹریننگ ہوتی ہے نہ فرسٹ ایڈ کا سامان ہوتا ہے۔ بعض گھروں میں ہوتا بھی ہے، تو ایسے کوئی بچے کو خراش آ گئی، کوئی چوٹ آ گئی، تو اس میں یہ ترکیب بن جاتی ہے۔ اگر ڈریسنگ اسٹرپ ہوتی ہے، بعض اس کی دوائیں رکھ لی جائیں، کوئی ٹنکچر 1-2 رکھ لیے جائیں، ٹنکچر بینزوئن ہوتا ہے تو یہ زخم پر باندھنے زخم سیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی خراش آ گئی تو ڈریسنگ اسٹرپ لگا دیں گے تو بچے کو مزہ بھی آئے گا، سب کو دکھائے گا میرے کو یہ لگا، تو یہ اس طرح کو تسلی بھی ہو جائے گی جب فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ تیار ملتے ہوں گے بازار میں، میڈیکل سٹوروں پر، ایمرجنسی میں گھر میں یہ رکھنا چاہیے۔ فرسٹ ایڈ کٹ کہلاتی ہے، فرسٹ ایڈ کٹ، فرسٹ ایڈ کٹ کہلاتی ہے۔ ہاں، تو یہ رکھنا مناسب لگتا ہے گھر میں۔ باکس ہوتا ہے، اس میں چیزیں ہو جاتی ہے، اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے فرسٹ ایڈ، مگر اس میں یہ ناقص عرض کروں گا کہ اس میں لے کر رکھ دیتے پھر بعد میں ڈیٹ چیک نہیں کرتے کہ اس کی آئنٹمنٹ کی ڈیٹ، جو ٹیوب کی ڈیٹ یا اس سے دواؤں کی ڈیٹ جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو گئی ہوتی ہے۔ گرنے کا انتظار کرنا پڑے گا نا بچے کا کہ لگے استعمال ہو جائے، ورنہ تو یہ ایکسپائر تو ہوگی، ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ یہ ایکسپائر وہی اچھا ہے، بچہ گرے ہی اچھا نہیں ہے، چوٹ کھائی اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کو اسراف بھی نہیں کہیں گے، ہم نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ ملکوں کا بجٹ جو ہوتا ہے نا، یہ ڈیفنس کا زیادہ ہوتا ہے، بہت سارا ڈیفنس، جیسا ہمارا خود پاکستان کا اربوں روپے کا ڈیفنس کا خرچہ ہوتا ہوگا، اور مطلب جنگ تو نہیں ہوتی ہے، اب کوئی بولے جنگ نہیں ہوتی، یار اربوں روپے کا فوجیوں پر خرچہ کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں تو اسراف ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اسراف نہیں ہے۔ یہ فوجی نہ ہوتے نا تو آپ کو پتہ چلتا کہ آپ ہیں کہاں، سمجھے، دشمن ہڑپ کر جاتا، وہ ڈکار بھی نہ لیتا۔ تو بہرحال یہ کہ ضرورتاً خرچہ کرنے میں حرج نہیں ہے، تو اس کو رکھنا چاہیے۔ باقی اب یہ حنظلہ کھینچم کھانچ کرتے ہیں، یہ تو پھر بچہ بولے گا کون اگر یہ کھینچم کھانچ نہیں کریں گے، اور پھر آپ پہرے داری سیکھیں گے کیسے؟ پہرا تو دینا پڑے گا باری باری۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا پلنگوں پر ان مریضوں کو کہ جن کو ہوش نہیں ہوتا، آپریشن ہوا یا کوئی سا ان کو یورین بیگ وغیرہ لگی ہوتی ہے کہ وہ نلکیاں لگی ہوتی ہیں سانسوں کی، اور تو ان کو وہ بینڈیج کی جو پٹی ہوتی ہے نا اس سے وہ پلنگ کے ساتھ باندھتے ہیں ان کے ہاتھ، اور مریض یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ بار بار ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ہوش نہیں ہوتا اس کے لیے، کوشش کرتا ہے، تو وہ پٹی بندھی ہوتی ہے پلنگ کے ساتھ، تو وہ ہاتھ اوپر کو جاتا نہیں ہے جو یہ نقصان پہنچا اپنے آپ کو۔
تو اس طرح بچے کے لیے کوئی حکمت عملی کرنی پڑے گی کہ جس سے یہ بچہ اس کو ہاتھ نہ لگائے. اور یہ ماں باپ کی نہیں مانتا میری مانے گا، یہ بھی ہوتا ہے، ماں باپ کی نہیں مانتے، دوسرا بولے تو مانتے بچے. ماں باپ بار بار بولتے ہیں نا، اور دوسرا کبھی کبھار بولتا ہے. تو انجلا بیٹے پٹی نہیں کھینچا کرو، ہاں آپ کو پھر نہیں تو درد ہو سکتا ہے اگر یہ پٹی کھل گئی تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فرسٹ ایڈ باکس آپ گھر میں لے کر رکھیں اور بچوں کی رینج سے بھی تھوڑا اس کو دور پر رکھیں، اور اتنا کم از کم اونچائی پر رکھیں کہ گھر میں ایک سمجھدار شخص جو ہے نا وہ اس کو لے سکے اور سب کو بتا بھی دے کہ یہ چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں. اب یہ جو آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کے بھی میرا خیال ہے کہ اگر کوئی چیزیں بنے اب کیسے ہو سمجھ نہیں آتے، کیونکہ بات بہت کیلکولیٹڈ ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ فرسٹ ایڈ کی گھر میں ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ وہ ہلکی پھلکی پٹی وغیرہ کر کے ابتدائی طبی کام سر انجام دے سکے. ہے تھوڑا سا آزمائش کیونکہ آتا نہیں ہے، اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کا شاید آپ کو بھی پتہ نہیں، آپ کے بھی علم ہونا چاہیے یا ہوگا کہ خون دے کر ان کو چکر آ جاتے ہیں. جی بھائی یہ تو اب دیکھو نا، اشاذ و کلمادو لاکھوں میں کوئی ہوگا. ویسے اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے یعنی کہ ہوش قائم رکھنے چاہیے. میرے کو اپنا واقعہ یاد آ رہا تھا، میں اس وقت کہیں باہر سے آیا تھا، کھانا کھا کے آیا تھا، وہی لنگر کا کھانا کھا کے آیا تھا. ابھی گھر میں آیا تھا، میں نے چائے پتیلی گھر میں رکھی چائے کی چولہے پر، اور اچانک وہ گھر پہ دستک پڑی تو وہ دروازہ کھولا میں نے تو پولیس والا تھا سادہ وردی میں، اور اس نے مجھے شوکنگ نیوز دی کہ تمہارا بھائی وہاں حیدرآباد میں ٹرین میں کٹ گیا ہے. اب میرے لیے تو بالکل، مجھے تو کچھ ہوش و حواس آدمی کے گم ہو جائیں، اور اس طرح اس نے وہ پڑھ کر وہ سنا ہے اور بیچارہ وہ پولیس والا چلا گیا. اب ظاہر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ایک دم میری اللہ نے مجھے قابو دیا اپنی سوچ پر، اور میں نے فوراً وہ چولہا بند کر دیا. چولہا بند کر دیا، میں کہا چولہا اگر جلتا رہے گا تو پتیلی ابلتی رہے گی اور کچھ کا اور کچھ نہ ہو جائے. تو یہ اللہ نے مجھے سمجھ دی کہ یہ میں کر دوں. اور شاید پھر میں نے خبر دی اپنی، جو اس وقت میری ماں بھی شاید پتہ نہیں کہیں گئی تھی یا کیا تھا، تو وہ میں نے خبر دی گھر میں کہ ایسا ایسا ہوا ہے، یا پہلے خبر دی اور میں نے فوراً وہ چولہا بند کر دیا. اور بھی کچھ اکا دکا کچھ کرنا چاہیے، ایسا بند کرنا، رکھنا، ڈھکنا، شاید یہ بھی میں نے کیا ہوگا کہ اب لوگ آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. حالانکہ میرے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ گھر میں میت ہوتی ہے، ایک بار ہو جاتی ہے تو تھوڑا تجربہ ہو جاتا. میرا پہلا ہی یہ اتفاق تھا کہ میرے گھر میں میرے ہوش و حواس میں اس طرح ہوا تھا. یہ کبھی بھی بچہ گر جائے ہو جائے تو ہو واویلا مچائیں گے تو وہ بچہ کچھ اور نقصان اس کا ہو جائے گا، تو اس کو سنبھالنے والی کرنی ہے حکمت عملی کے ساتھ. زخم ہے تو اس پر کوئی کپڑا رکھ دیا جائے پاک صاف کہ وہ خون مزید نہ بہے. اور پھر یہ کہ فرسٹ ایڈ کی اگر کوئی صورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ فون کر دے کسی کو ایسے کو کہ جو اس کو بچے کو ہاسپٹل لے جائے، یا خود لے جائیں قریبی ہاسپٹل میں، اور جلدی جلدی اس کی کوئی بھی صورت کریں ایسی علاج کی، ورنہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بھی وہ فوتگی ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آپ نے جیسے یہ ارشاد فرمایا ہوا، ایک دفعہ جہاں پچھلی دفعہ جب ہم رہتے تھے تو وہاں پر چولہے کے نیچے کی جو الماری تھی نا، اس میں ہمارے پلاسٹک کے برتن رہتے تھے، اور نیچے سے کسی وجہ سے چولہے کی لیکیج کی یا کسی پائپ کی لیکیج کی وجہ سے آگ نیچے آ گئی. جیسے آگ نیچے آئی نا، تو جب میں گھر میں تھا، جیسے آگ نیچے تو آگ نے پلاسٹک کے برتنوں کو پکڑنا شروع کر دیا. اچھا وہ دروازہ تھا، جیسے دروازہ کھولا نا تو آگ کا جیسے کہ وہ پتہ نہیں آیا زور تھا بھپکا. اچھا اب کسی صورت آگ قابو نہیں ہے کیونکہ آگ پلاسٹک کے برتن پکڑتے چلی جا رہی تھی. اندر ہاتھ کیسے جائے کہ وہ چابی بند ہو. تو اچانک توجہ گئی
کہ نیچے جو مین جو گیس کا جو سپلائی ہے نا میٹر جہاں سے گیس آ رہی ہے اس کی چابی بند کر دو. تو جیسے اس کی چابی بند کی نا تو گیس کی سپلائی بند ہو گئی اور آگ بجھ گئی. الحمدللہ. تو لیکن یہ تھا ایسا کہ شاید یہ مطلب کہ چیزیں آگ تو آگ پھیلتی ہے. تو یہ اس ٹائم پر کیا کرنا ہے یہ اگر اللہ کرے کہ ذہن میں آ جائے نا تو اس میں گھر کے سارے افرادوں کو ہوش میں اور تھوڑا سا وہ رہنا پڑتا ہے کہ کسی ایک ہی سمجھ میں آ جائے اور وہ کام صحیح کر دے. تو